وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہے دوسری وحی۔ اس سے پہلی والی نشست میں ہم نے یہ سنا تھا کہ پہلی وحی کب اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے تو پہلی وحی اتری 610 عیسوی میں 10 اگست۔ پھر حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے 21 رمضان، اگر کچھ آیتوں پر غور کریں گے، کچھ حدیثوں پر غور کریں گے تو 21 رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری۔ کس دن وحی اتری؟ وہ دن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، سوموار کا دن، منڈے کا دن، پیر کا دن ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162، ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں کیا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کا دن، پیر کا دن، منڈے کا دن وہ ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں نبی بنایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن نبی بنائے گئے ہیں، سوموار کے دن، منڈے کے دن نبی بنائے گئے ہیں۔ او انزل علی فیہ، اور میرے اوپر وحی کی گئی ہے پیر کے دن۔ تو دن کے بارے میں الحمدللہ کنفرم ہے، تاریخ کا ذرا مسئلہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور قرآن کریم شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر سورہ نمبر 97 پڑھیے۔ بے شک ہم نے اس کو عزت والی رات میں اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو۔ پھر اسی طریقے سے سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں۔ اس لیے 21 رمضان کو کچھ علماء نے راجع کہا ہے، جس میں سے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں 21 رمضان کو راجع قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے دنوں تک وحی بند رہی؟ جب پہلی وحی اتری تھی غار حرا میں، اس کے بعد وحی بند رہی، کہا جاتا ہے 2.5 سال 3 سال تک وحی بند رہی۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، چند دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا، چند دنوں تک وحی بند رہی، پھر اس کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اور جو آیتیں اتری اس کے بارے میں ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر، باب اول ما بدی بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، حدیث نمبر 6982۔ وفطر الوحی فترتاً، اور چند دنوں کے لیے وحی رک گئی۔ حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزناً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، ایسا لگتا تھا کہ آپ پہاڑ پر جائیں گے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ لیکن جب بھی یہ ارادہ کرتے، جبریل امین آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے اور کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقاً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سچے رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سکون مل جاتا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 4926، باب قولہ والرجز فہجر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بین انا امشی سمعت صوفا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب وحی رک گئی اور دوبارہ وحی شروع ہوئی تو کب ایسا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا امشی، میں جا رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، تو میں نے آسمان میں ایک آواز سنی، فرفعت بصری، تو میں نے دیکھا قبل السماء، آسمان کی طرف، فیض الملک الذی جاءنی بحرا، وہی فرشتہ آیا ہوا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، قائد علی کرسی بین السماء والارض، وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند آیتیں اتری، اور سورہ مدثر کی شروع کی چند آیتیں اتری۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر ثم حمی الوحی وتتابع۔ یہ چند آیتیں اتری سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور برابر وحی آتی رہی۔ تو اسے یہ پتہ چلا غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
شروع کی جو 5 آیتیں سورہ علق کی اتری تھی، اس کے بعد چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رکا اور دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی شروع کی چند آیتیں 5 سے 7 کے درمیان آیتیں اتری، 7 آیتیں اتری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ 2.5 سال 3 سال کا وقفہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکا رہا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ چند دنوں تک یہ رکا رہا، پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آئندہ ہم وحی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين